الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور الحمدللہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وصلی اللہ تعالی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت العاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى الی اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا قیل من یأبی یا رسول اللہ قال من اتانی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، جس نے ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، حبیب کبریا ہیں، جو نبوت اور رسالت میں کامل ہیں، حکمت اور بصیرت میں کامل ہیں، محبت اور وفا میں کامل ہیں، سفارش اور شفاعت میں کامل ہیں، تقوی اور پرہیزگاری میں کامل ہیں، تحمل اور تدبر میں کامل ہیں، خشیت الہی اور قرب الہی میں کامل ہیں، محبت اور وفا جو امت کے ساتھ تھی اس میں کامل ہیں، سفارش اور شفاعت میں کامل ہیں، اور حسن و جمال میں کامل ہیں، حسن و جمال میں کامل ہیں۔ ظاہری حسن بھی اتنا کہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، چاند کی 14ویں رات تھی، آپ نے سرخ دھاری دار چادر پہنی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتا اور کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا، مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایک دفعہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کپڑا سی رہی تھیں، کمرے میں کچھ اندھیرا تھا کہ سوئی ہاتھ سے گر گئی۔ اسی دوران اللہ کے نبی کمرے میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔ جب آپ تبسم فرماتے تو منہ مبارک سے نور کی لاٹیں نکلتی ہوئی اور دیواروں پر پڑتی ہوئی نظر آتی۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری چہ خوباں ہمادارن تو تنہا داری۔ اور شاعر رسول اور صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت نے کیا خوبصورت انداز میں آپ کی سیرت اور صورت کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَكُتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تُلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، اور تیرے جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ تو ایسے پیدا ہوئے جیسے اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے حد پیار تھا، بڑی شدید محبت تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ میرا ہر امتی جنت میں جانے والا بن جائے اور دوزخ سے بچ جائے، اور ہر وقت ایک گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے۔
ہر وقت فکر مند اور غمگین رہتے تھے۔ آپ کے سینہ مبارک سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آتی ہے۔ آپ کو تسلیاں دینے کے لیے اکثر حضرت جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن اترتا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے نبی اپنے آپ کو اتنا پریشان مت کر کہ تیری زندگی کے لیے خطرہ بن جائے۔ میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا ہے، اس دعوت اور تبلیغ کے معاملے میں اتنا ستایا گیا ہے کہ جتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ شیب ابی طالب کا واقعہ کہ 3 میل کے فاصلے سے بچوں کے رونے کی آواز آیا کرتی تھی۔ طائف کا دل خراش واقعہ، ہجرت مدینہ اور غزوہ خندق میں، غزوہ احد میں دندان مبارک کا شہید ہونا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ یوں ارشاد فرمایا، یوں دعا کی، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے میرے رب میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر بے حد قربانیاں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی قربانیوں کی ایک مثال قائم کر دی۔ اہل بیت بھی پیچھے نہیں رہے۔ صحابہ کو کسی کو ریت پر لٹایا گیا ہے، کسی کے سینے پہ پتھر رکھے گئے ہیں، کسی نے گھر بار چھوڑا، کاروبار کی قربانی دی، دین کے لیے ہجرت کی، تکلیفیں برداشت کی، اور آپ کے اہل بیت نے اپنا خون دے کر اس دین کے پودے کی آبیاری کی۔ حسین علی مقام نے قربانی کی لازوال مثال قائم کر دی۔ سرداد نداد دست در دست یزید حتیٰ کہ بنائے لا الہ اس حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے کیا دل ہیں کہ پتھر ہیں، نہ خوف خدا میں لرزتے ہیں، نہ اپنے نبی کی قربانیاں دیکھ کر اور اہل بیت کی قربانیاں دیکھ کر تڑپتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم سے نماز بھی چھوٹ گئی جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی ایک نماز چھوٹ گئی، بھلے اس نے بعد میں پڑھ بھی لی، تو 2,88,00,000 سال جہنم کی سزا ہے۔ یہ قاعدہ اور قانون ہے، معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، وہ غفور الرحیم۔ کل قیامت والے دن اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیسے آئے؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بھائی اکثریت نماز نہیں پڑھتی، 90-95% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ کتنا بڑا المیہ ہے میرے عزیز دوست۔ دنیا کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو اس کے لیے پنچایتیں بن جاتی ہیں، کمیٹیاں بن جاتی ہیں، تھنک ٹینک بن جاتے ہیں، اور اتنا بڑا المیہ ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ میرے عزیز دوستو، کل قیامت والے دن اللہ کے ایسے نافرمان جو نمازیں چھوڑ کر فرض نمازیں قضا کرتے رہے اور توبہ کیے بغیر مر گئے، اللہ کے والدین کی نافرمانیاں کرتے رہے اور توبہ کیے بغیر مر گئے، لوگوں کے حقوق دباتے رہے اور توبہ کیے بغیر مر گئے، کل قیامت والے دن جب وہ آئیں گے، اللہ کا نبی ان کو دیکھے گا، ان کے گناہوں کے انبار کو دیکھے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا،
یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ تیرے قرآن نے تو ان کو سمجھایا تھا، واقیم الصلاۃ، انہوں نے مسجد کی راہیں بلا دی، یہ مسجد کو تھانہ سمجھتے رہے ہیں۔ تیرے قرآن نے ان کو سمجھایا وبالوالدین احسانا، انہوں نے ماں باپ کے ساتھ بے سلوکی کی۔ تیرے قرآن نے ان کو سمجھایا فویل للمکذبین، انہوں نے جھوٹ پہ جھوٹ بولے، جھوٹ کو ایک رویہ بنا لیا۔ تیرے قرآن نے سمجھایا وللظالمین الا خسارا، انہوں نے ظلم کے بازار گرم کیے۔ تو ارشاد ہوگا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، کہ آج میرے بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، یہ کتنی بڑی ناکامی ہوگی کہ اللہ رب فرمائیں گے کہ آج میرے بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، نماز بنیادی چیز ہے، ایمان کے بعد نماز سب سے اہم ہے، اور سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کی نماز صحیح نکلی اس کے دوسرے اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور جس کی نماز خراب ہو گئی اس کے دوسرے اعمال بھی خراب ہوں گے۔ فرمایا کہ دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس کو گرایا اس نے دین کو گرایا۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ میرا جو بندہ 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر پڑھنے کا اہتمام کرے، میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ایسا نہ کرے مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، چاہے اس کو معاف کر دوں چاہے اس کو عذاب۔ وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ رب العزت اس کو 2 پروانے عطا کرتے ہیں، جہنم سے بری ہونے کا، نفاق سے بری ہونے کا۔ وہی ہماری 5 وقت کی نماز اور 24 گھنٹے کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق ہو جائے، اس کی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم کے معنی جاننا، حال کے امر کو پہچاننا کہ اس وقت اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سنت طریقہ ہے۔ کم از کم اتنا علم تو حاصل کر لیا جائے کہ جائز ناجائز، پاکی ناپاکی اور حلال حرام کا ہمیں پتہ چل جائے۔ فرمایا جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کی خوشنودی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہو جائے، اس کے لیے فرمایا کہ ہر وقت ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ذکر میں کیا ہے؟ نماز پڑھنا بھی ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ذکر ہے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیسرا کلمہ ہے، درود پاک ہے اور استغفار ہے۔ موقع مل کی دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے۔ فرمایا کہ ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کیسی ہے، اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کیسی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ خاص ذاکرین میں کے لیے ہے، وہ ہنستے مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے۔ وہ جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ میرے عزیز دوستو، ہم بڑوں کا احترام کریں، ہمارے اعمال محفوظ ہو جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم غیبت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، دھوکہ سے بچیں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، علماء کرام کی قدر کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، علماء کرام کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ بھائی ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کون ایمان والا نہیں؟ ارشاد فرمایا جس سے ہمسایہ خوش نہیں، بھائی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کم و بیش 5 مقامات پر جہاں اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت فرمائی ہے، اور سورۃ بنی اسرائیل میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ ارشاد فرمایا تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچیں تو ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا، ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا، حتیٰ کہ وہ کوئی سخت بات کہیں ان کے سامنے تو منہ سے کوئی بات بھی نہیں کہنا، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھنا، اکڑ کر نہیں چلنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا کرنا کہ اے میرے رب ان پہ رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ عام مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ کہ کسی کی غیبت نہ کی جائے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جھوٹ نہ بولا جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن گناہ گار تو ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ غیبت سے بچا جائے، لا یعنی سے بچا جائے، فضول گوئی، ادھر ادھر کی گپ شپ، قیمتی ٹائم کو ضائع کرنا، دنیا کی باتوں میں، سیاست میں، کھیل اور کے اندر مختلف قسم کے تبصرے کرنا، اس سے بہتر ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا جائے۔ میرے عزیز دوستو، اس کی کوشش کرتے رہنا کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، اس کی کوشش کرنا کہ نیکی لکھی جائے، اللہ کا ذکر میں مشغول رکھی جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اپنے آپ کو لگایا جائے، اللہ کے ذکر میں لگایا جائے۔ اس طرح ہمارا ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خوشحالی ہو اخلاص والوں کے لیے جو ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، اخلاص کا اہتمام کرنا، اخلاص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی کافی ہے۔ بھائی عزیز پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے ریا کے لیے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی، وہ گویا ایسا ہے جیسے اس نے شرک کیا ہے۔ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا، یہ کوئی اور عمل کیا، نیک عمل کیا، لیکن دکھلاوے کے لیے کیا، اس نے گویا شرک کیا۔ میرے عزیز دوستو، ہر وقت اپنی نیت کو ٹٹولنا اور اپنی نیت کی اصلاح کرتے رہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے رہنا کہ ہمارے دل میں رائے برابر بھی اپنی واہ واہ کا خیال بھی نہ آئے، ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ کل قیامت والے دن سب سے پہلے جن کا فیصلہ ہوگا وہ ریاکار ہوں گے۔ ان میں ایک عالم ہوگا جس کا ایک عالم کا بہت بڑا مقام ہے، ایک سخی کا بہت بڑا مقام ہے، ایک شہید کا بہت بڑا مقام ہے، مگر ریاکاری کی وجہ سے یہ مقام ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے ایسے ریاکار لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی چاہیے
جو کچھ آج تک ہوا اس پہ توبہ اور ندامت کرنی چاہیے۔ جہنم کی آگ جو سمندروں کے پانی سے نہ بجھے، بندہ مومن کے ایک ندامت کا آنسو، ایک ندامت کا آنسو اس کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں روزانہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے ایک عزم کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو شامل حال رکھتے ہوئے ایک ارادہ کرنا چاہیے، اور مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بڑھی ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل میں قحط پڑا، ایک شخص نے نیت کی کہ سامنے ریت کا ٹیلا تھا، نیت کی کہ اگر یہ آٹے کا ٹیلا ہوتا تو میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ وقت کے نبی کے پاس وحی آئی کہ میرے اس بندے کو بتا دو، میرے اس بندے کو بتا دو کہ آپ کے اعمال نامے میں ہم نے اس نیکی کا ثواب لکھ دیا ہے، ایسا لکھ دیا جیسے آپ نے ریت کا یہ ٹیلا آٹے کا ٹیلا بنا کر خرید کر دیا ہو، ہم نے تیرے اعمال نامے میں نیکیاں لکھ دی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بڑی ہوئی ہے۔ خود بھی نیک عمل کرنے ہیں، دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرنی ہے، خود بھی برائی سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرنی ہے۔ اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ انہوں نے آ کے لوگوں کے دلوں پر محنت کی، انہوں نے مخلوق سے ہٹا کر لوگوں کا تعلق خالق کے ساتھ جوڑا، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا شوق دلاتے رہے۔ جن لوگوں نے، جن قوموں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا، اللہ کی وحدانیت کو جانا، وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ زمانے میں ذلیل و رسوا ہوئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی۔ ان کتابوں میں دنیا میں آنے کا مقصد اور رہنے سہنے کے طریقے اور اللہ کو راضی کرنے کا اور کامیاب زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ختم نبوت کے صدقے یہ کار نبوت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام نے اس کام کو کیا ہے۔ 1,24,000 صحابہ کرام ہیں، کم و بیش۔ مکہ مدینہ میں ان کی قبریں 10-12 ہزار سے زیادہ نہیں ہیں، باقی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ پھر تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے اس کام کو جاری رکھا۔ بھئی اب ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ختم نبوت کے صدقے یہ کار نبوت ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے، اور وہ اس کام کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے ہیں، کرنے کے لیے پوری زندگی ہے۔ پوری زندگی کا کام ہے ہمارے اس کی عزم کرنا، اس کا نیت کرنا، اس کا ارادہ کرنا۔ آخرت کے لحاظ سے دنیا کی زندگی کی کوئی نسبت نہیں ہے، مگر ایک روایت کے مطابق یہ 1 دن یا 1 دن سے کم کی زندگی ہے۔ تو ایک اللہ والے نے کیا خوبصورت انداز میں بات کی ہے کہ تیرے کوچے اس بہانے میرا دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ بھائی ہمارا تو کام یہی ہے کہ ہم یہ 1 دن کی زندگی لے کر آئے ہیں، صبح سے شام ہم نے کیسے کرنی ہے، اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کبھی اس سے بات کرنی ہے، کبھی اس سے بات کرنی ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، کبھی اس سے بات کرنی ہے، کبھی دوسرے سے بات کرنی ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ ہم بہترین امت ہیں، ہمیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے۔ ہم نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، خوش کرم رہے، شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے، اس پر عمل کرے اور آگے پہنچائے۔
4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھ لیں، پھر عمر بھر کے لیے اس کا ارادہ کریں. کرتے ہیں نا ارادہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.